السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس سے پہلے جو یہ مشکل الاحادیث، یہ وہ پیچیدہ حدیثیں، مشکل حدیثیں کو تشریح کر رہے تھے، اور اس سے پہلے 7-8 ویڈیو جو ہے بنا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ ویڈیو کچھ تھوڑی غلطی کی وجہ سے اس میں آواز صاف نہیں ہو سکی، دوبارہ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی وہ یہ کہ مومن جو ہے، جو بھی کلمہ گو ہے، کل قیامت کے دن جنت میں ضرور داخل ہوگا، عندنا و انصاف۔ یہ تفصیل سے بات جو ہے وہ آ چکی۔ آج جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے رحمان کے عرش کے ہلنے کا معجزہ۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند صحیح کے اندر حدیث نمبر 2466 حدیث ہے، اور امام بخاری نے اپنی جامع میں حدیث نمبر، جو یہ بخاری کی حدیث ہے، وہ 3803 ہے، میں حضرت یہ بیان کیا ہے، یہ بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اس حدیث میں جو اشکال ہے، وہ اشکال یہ ہے، یہ بات قابل اشکال ہے کہ رحمان کا عرش حقیقت میں ہل گیا تھا یا عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا ان کی روح کو بشارت دینا پڑا؟ گویا مضاف کو حذف کر دیا، اور اہتزاز سے مراد ہے ان کا باہم ایک دوسرے کو بشارت دینا اور ان کی قبولیت کی خوشخبری دینا مراد ہے۔ جو یہ ہمارے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب جو ہے میں عرض کرتا ہوں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں جن اقوال کو نقل کیا ہے اور جن رائے کو نقل کیا ہے، یہ سب کے سب صحیح نہیں ہے، اور ان کی سند بھی قابل بھروسہ ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اور ایک ایسی بات میں رائے زنی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ہم عرش کے حرکت کرنے کو جاننا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ عرش کی حرکت کو سمجھیں، آیا وہ حرکت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اگر حرکت کرتا ہے تو اس کی حرکت کی کیفیت کیا ہے، کیا بالکل اسی طرح حرکت کرتا ہے جس طرح ہم لوگ دنیا میں اپنی حرکت کے عادی ہیں؟ اور جب ہم عرش کی حرکت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ عرش کی حقیقت کو بھی سمجھیں، اور عرش کی حقیقت ان چیزوں میں سے ہے جس کا ادراک ہماری عقل نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ عرش اور عرش پر اللہ تعالیٰ کیسے جلوہ افروز ہے، اور کیسے عرش حرکت کرتا ہے، یہ کیسے حرکت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ سب ان معاملات میں سے ہے جن کی وضاحت کتاب و سنت میں نہیں ملتی ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہوگا، مشہور واقعہ ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے یہ پوچھا تھا، رحمان والا عرش استوا، تو کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة واخرجوا هذا البدعی۔ تو میں نے کہا کہ چونکہ یہ سب کتاب سنت میں اس کی وضاحت نہیں ملتی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان لانا، ہمارے لیے ضروری ہے اس پر ایمان لانا کہ اللہ کا عرش ہے، وہ ہلتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ کہا یہ کہ کیسے حرکت کرتا ہے اور کیسے ہلتا ہے، یہ ہمارے لیے ظاہر و باہر معاملات میں سے نہیں۔
جس کی حقیقت سے ہم واقف ہیں، یا اپنی زندگی کے معاملات پر قیاس کر کے سمجھ سکیں، حتیٰ کہ ہم ایسی تفسیر کریں جو اللہ کے مراد کے مطابق نہ ہو۔ اس میں یہ بات ہے، اصل بات کیا ہے اس میں یہ ہے کہ سیدنا سعد بن معاذ کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت و کرامت کا اظہار کرنا چاہا تو حدیث کے اندر اس طرح ثابت کر دیا گیا، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے سیدنا معاذ بن حضرت سعد بن معاذ کے جنت میں بلند مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کتنا اونچا مقام ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ نے ان کو کتنے اونچے بلند مقام پر فائز کر رکھا ہے۔ بس یہ بات ہے، اور اس میں کیا اللہ کا عرش کیسے حرکت کرتا ہے اور حرکت کیوں کیا ہے، اور اس کی شکل حقیقت کیا ہے، اس سب چیزوں میں ہمیں رائے نہیں کرنی چاہیے۔ بس یہ ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم اس سمجھ سے ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ یہ وحی کے ذریعے سے، حدیث وحی غیر مطلوع ہے، قرآن وحی مطلوع ہے تو حدیث وحی مطلوع ہے۔ قرآن میں بتا دیے، کوئی بات بتا دیجیے، ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ عقل کا دائرہ ایک محدود دائرہ ہے۔ عقل کا دائرہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بعد وحی کا دائرہ شروع ہوتا ہے، تو وحی کے دائرے میں عقل کو استعمال کرنا یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے، اور سوائے گمراہی کیا اور کچھ نہیں۔ عقل کے وحی کے دائرے میں عقل کو جن لوگوں نے بھی استعمال کیا ان کو عقلانی کہا جاتا ہے، یعنی معتزلہ پوری ان کی ٹیم، ان کا پوری جماعت کیا ہے، راہ راست سے کیا ہو گئے، بھٹک چکی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان ایسی چیزوں میں جو ان چیزوں کا ہماری عقل ادراک نہیں کر سکتی ہے، ان چیزوں میں عقل کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ بس اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس مقام کو بتانے کے لیے، ان کے درجے اور مقام کو، بلند درجے کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس انداز سے تعلیم کرا دیا ہے۔ بس دوسری بات ہے، ایک تو ہیرا پہاڑی کے، دوسرا ہے ہیرا پہاڑی کی حرکت کرنے کا۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں فضائل صحابہ کے بعد ایک حدیث نقل کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہیرا پہاڑی پر سیدنا ابو ہریرہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ پہاڑی حرکت کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پہاڑی ٹھہر جا، تمہارے اوپر نبی، صدیق اور شہید ہیں، اور اس پر مختلف حدیثیں ہیں، یعنی آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ، اور اس سلسلے میں اس موضوع کی مختلف حدیثیں ہیں، وارد ہوئی ہیں، اور یہ حدیث نمبر ہے، یہ حدیث جو امام بخاری، امام مسلم نے روایت کی 2417 ہے۔ اگر حدیث میں دیکھنا چاہے کوئی مسلم کے اندر تو 2417 میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں سے اور صحابہ کرام کی کرامت سے یہ ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے، اور صحابہ کرام جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے جو خارق العادت چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے یہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور صحابہ کرام کی کرامت میں سے ایک کرامت ہے۔ جیسے بہت سے معجزات ہیں، مثال کے طور پر آپ بدر کے مقتولین کی اطلاع ان کے مرنے سے پہلے دی تھی آپ، اور قلیب بدر پر کھڑے ہو کر مردار کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا آپ نے، کیا تم سب جو ہے تم لوگ اپنے اپنے انجام کو پہنچ گئے؟ اور اسی طرح اس کھجور کے تنے کا رونا جس کے سہارے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، یہ مشہور واقعہ ہے۔
جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور درخت کا وہ تنا سے رونے کی آواز آئی تو آپ نے وہاں جا کر اس کو تسلی وغیرہ دی تھی، اور درخت کا آپ کے لیے قضاء حاجت کے وقت پردہ کرنا، یہ سب آپ کے معجزات میں ہیں جو ہمارے لیے خارق العادت ہیں، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں، ہم ان پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، ہم کو ایمان اور یقین رکھنا بھی چاہیے۔ اور اس پہ جو ہے جو شخص ان کو نہیں مانتا، معجزات کو نہیں مانتا، جیسے معتزلہ ہیں معجزات کو نہیں مانتے ہیں، وہ اس کے قائل نہیں ہیں معتزلہ، تو وہ اصل کیا ہے، وہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اور اس کے اندر خاصیت رکھی ہیں اس کے سلسلے میں ان کا نقطۂ نظر جو غلط نقطۂ نظر ہے، اسی طرح عشاعرہ جو ہیں ان کا بھی غلط نقطۂ نظر ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کی خاصیت رکھی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے اندر سے سلب کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ اس نظریے کو نہیں مانتے علماء حق کے نظریے کو، تو وہ ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں، معجزات کا وہ انکار کرتے ہیں، جیسا کہ معتزلہ کے بارے میں بتایا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بے شمار معجزات ہیں، تو ایک تو معجزہ ہے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر تیر کو ڈال دیا آپ نے اس گڈھے کے اندر، پانی کے گڈھے کے اندر، اس سے پانی ابلتا رہا جب تک صحابہ کرام موجود رہے، اس سے سیراب ہوتے رہے۔ یہ صحیح حدیث ثابت تھی، تو بخاری کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر وہ حدیث موجود ہے، اس کا تذکرہ صلح حدیبیہ کا تذکرہ موجود ہے، اور پھر مختلف موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیا ہوئے ہیں، قائم ہوئے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کے فضائل، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 339 اور اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل میں بیان کی۔ ان میں سے ایک حدیث ہے جس میں پتھر کا آپ کے کپڑے کو لے کر بھاگنا ہے، اور اس کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل ننگے غسل کرتے تھے، کیونکہ یہاں طریقہ رہا ہوگا، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا الگ غسل کرتے تھے، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپس میں چیوی گوئیاں شروع کر دیں اور کہنے لگے بخدا حضرت موسیٰ ہم سے الگ اس لیے غسل کرتے ہیں کیونکہ ان کا حسیہ بڑا ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے لیے گئے، اپنا کپڑا پتھر پہ رکھ دیا تو پتھر کپڑا لے کر کے بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بقیہ حصے سے شرمگاہ کو چھپایا اور دریا سے باہر نکل فرما رہے تھے، میرا کپڑا پتھر لے کر بھاگ رہا ہے، میرا کپڑا پتھر لے کر بھاگ رہا ہے، تاکہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ کو دیکھ لیا۔ تو انہوں نے کہا بخدا موسیٰ کے اندر کوئی نقص و عیب نہیں ہے، متفق علیہ ہے حدیث۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ کے پاس سے گزرا جبکہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور عیسیٰ یونس کی حدیث میں اضافہ ہے کہ لیلۃ اسری بھی، جس رات مجھے معراج میں آسمان پہ لے جایا گیا، اس دن کا کیا یہ واقعہ ہے کہ قبر میں نماز پڑھتے میں نے دیکھا، گزرا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور تیسری روایت میں ہے کہ کثیب احمر کے پاس جو بھی ہو، تو دوسری حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضائل میں یہ بھی ہے۔ تیسری حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت کے فرشتوں کو تماچا مارنے کا واقعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اور بہت سی حدیثیں نقل کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا آپ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو ایک تماچا رسید کیا
جس سے اس کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ راوی کہتے ہیں فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ گیا اور عرض کیا آپ نے مجھے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا تھا جو مرنا نہیں چاہتا اور اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ واپس کر دی اور فرمایا جاؤ میرے بندے کے پاس، اس سے کہو کیا زندگی چاہتے ہو جو اپنے ہاتھ کو ایک ہل کی پشت پر رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ میں سے چھپ جائے تم اتنے سال زندہ رہنا۔ فرمائے پھر چھوڑ دو، فرمایا پھر تم مر جاؤ۔ فرمایا ہر وقت وہ قریب ہیں، کہہ رہے ہیں اور رب کریم مقدس سرزمین میں ایک پتھر کی وجہ سے موت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں تمہیں ان کی قبر قصیب احمر کے پاس راستے کے کنارے پر دکھاتا۔ یہ حدیث ہے، انہوں نے موت کے فرشتے کو جو ماچا مارا اور یہ واقعہ سامنے آیا ہمارے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سب معاملات نادر و نایاب ہیں، ہماری عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی اور نہیں سمجھ سکتی۔ یہ انبیاء کرام کے معجزات ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے اس طرح کی باتیں جو سرزد ہوتی ہیں وہ کرامت کہلاتی ہیں۔ اگر اللہ کے نیک بندے ہیں تو کرامت ہیں، اور انبیاء کے ذریعے سے سرزد ہوں تو وہ معجزات کریں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں صادق فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ ہمیں اپنی قدرت کی نشانی دکھائے، جس سے ہم لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا گفتگو کرنا، ان کے ڈنڈے کی آواز سے پتھر سے 12 چشمے کی پھوٹ نکلنا اور سمندر میں ان کے ڈنڈے کی وار سے 12 راستے بن جانا اور اس طرح کے معجزات قرآن مجید سے ثابت ہیں، اس لیے اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہ ہونا چاہیے کہ پتھر کیسے کپڑا لے کر بھاگا۔ وہ پتھر کا کپڑا لے کر بھاگا تھا، اس میں حکمت تھی جس کی وضاحت حدیث کے اندر ہو چکی ہے۔ اس کے پیچھے حکمت تھی، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح کھائی ہوئی مچھلی خشکی سے رینگتی ہوئی سمندر میں چلی گئی، یہ اللہ کی قدرت اس طرح سمجھنا چاہیے، اور اس میں بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ وہ کھائی ہوئی مچھلی ہے، پورا سر کھایا جا چکا ہے، پھر بھی خشکی سے رینگتی ہوئی سمندر میں چلی گئی، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اس میں حدیث میں، بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ کو لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد آپ آسمان پر تشریف لے گئے تھے، اسی جب آپ وہاں سے گزر رہے ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہوں، کیونکہ روحیں زندہ ہوتی ہیں اور انبیاء کرام کا جسم بھی وہ سیدھا نہیں ہوتا ہے، زمین اس کو نہیں کھا سکتی ہے، اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت کے فرشتوں کو مارا ہو جس سے اس کی ایک آنکھ ٹوٹ گئی ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے کیا ہو، جس کے ہم لوگ جس کو ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا مقرر وقت نہیں آیا تھا، اس لیے تو انہوں نے مارا ہے۔ جب موت کا مقرر وقت آ گیا تو وہ فوراً ہی انتقال فرما گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ موت کی تمنا بھی کی تھی۔ قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، سورہ اعراف میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھ کو دور ہوتا تو تجھ کو دور یہ ہوتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ تو انہوں نے تمنا تو کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہیں بہت اہم چیزیں ہیں اور جن کا تذکرہ جو ہے تو اس کو اسی انداز سے کیا ہے کہ جو حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات بیان کیے گئے اور یہ جو بیان کیا گیا فرشتے کو تماچا مارنے کا، تو ہو سکتا ہے وقت نہ آیا ہو، اس لیے وہ کیا، اور یہ بھی ان کے معجزات میں سے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شب معراج میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہو، یہ ممکن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے بھی گائے اور بھیڑیے کا بات کرنا، یعنی کلام البقرۃ والذئب۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 1288 فضائل صحابہ، ابو بکر اور عمر میں مطلب یہ فضائل صحابہ ابی بکر و عمر کے، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر کے فضائل میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت نقل کی ہے، اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کی بات ہے کہ ایک شخص اپنی گائے کو ہٹا کر لے جا رہا تھا، اس پر بوجھ بھی لادے ہوئے تھا، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوئی، اس نے کہا میں اس کام کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہوں، لیکن مجھے تو کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ تعالیٰ نقص اور عیب سے پاک ہے، کیا گائے بھی بات کرتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر و عمر اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، میں فإني أؤمن به وأبو بکر و عمر، سبحان اللہ من الحنان اب اخرم تو تکلم، یعنی یہ فرمایا۔ اسی طرح ایک دوسری بھی حدیث ہے، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کی بات ہے کہ جب چرواہا اپنی بکریوں کے بیچ میں تھا، اس پر بھیڑیے نے حملہ کیا، اپنی بکریوں کے بیچ میں تھا، اس وقت کی بات ہے چرواہا اپنی بکریوں کے بیچ میں تھا، اس پر بھیڑیے نے حملہ کیا اور اس میں سے ایک بکری شکار کر لی، تو چرواہے نے اس سے مطالبہ کیا تک اس کو واپس لے لیا، تو بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے گویا ہوا، کون ان بکریوں کا درندوں سے محافظ ہونے لگا۔ تو اب یہ جو ہے جبکہ میرے علاوہ کوئی بھی نگراں نہ تھا، تو لوگوں نے کہا اللہ ہر نقص پر عیب سے پاک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ یہ دو حدیثیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے ان کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی غور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بخاری کی حدیث ہے 3401۔